الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی عام کرنے کے لیے ایک انوکھے اور اچھوتے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے رزق حلال کمانے کی اہمیت، ضرورت۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جس میں زندگی کے ہر شعبے میں روشنی ڈالی گئی ہو اور زندگی کا ہر شعبہ ہر اعتبار سے بیان ہوا ہو۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے اسلام کی روشن پہلو پر کہ جس پہلو پر بھی آپ غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ اور اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن اور رہنمائی ملتی ہے۔ اسی میں سے کیونکہ یکم مئی کو تقریباً جو ہے وہ مزدور ڈے منایا جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے شاید جو مزدور ہوں گے اور مزدور ڈے منایا جا رہا ہو، اور شاید ہو سکتا ہے ان کو چھٹی نہ ہو۔ آج ہم کسی ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان سے ایسے بات چیت چلی، کہتے ہیں وہ کل چھٹی ہے۔ تو ہاں، میں نے کہا کل تو چھٹی ہے، انہوں نے بھی بات کی۔ اب ظاہر ہے تقریباً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ ویسے مزدوروں کو چھٹی ہے اور بہت سے لوگ جو نوکری والے ہیں ان کو چھٹی ہے، اور بہت سے بڑی بڑی جابز والے ان کو چھٹی ہے، لیکن دہاڑی دار جو بالکل ہی نچلے طبقے کے دنیا کے اعتبار سے مزدور ہیں وہ کل بھی محنت کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان غریبوں کے لیے، ان مزدوروں کے لیے اسلامی جو نقطۂ نظر ہے اس کو بیان کر کے ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اسی بات کو مزید میں اگر اور دوسرے لفظوں میں کروں تو پنجاب میں اور پاکستان کے مختلف خطوں میں گندم کا سلسلہ ہے۔ میں آج یہ بات بھی ببانگ دور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ مزدور، یہ زمیندار طبقہ گندم بیجنا کم کر دے یا ختم کر دے تو ہمارے ہاں گندم کا قحط اور بے شک جو ہے اس کی مانگ زیادہ بڑھ جائے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ تو اس طرح ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں، مزدوروں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ دیکھیں نا، نور الدین زنگی علیہ الرحمہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ رات کو باہر نکل جا کر جو ہے وہ محنت مزدوری کیا کرتے، اور ان کا جو بیت المال سے اپنا وظیفہ آتا وہ اتنی زیادہ نہیں تھا کہ ان کے گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ ایک بار ان کے استاد تھے حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے 2 درہم اپنے استاد کو گفٹ کے طور پر پیش کیے کہ حضور یہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ استاد چونکہ پہلے وظیفہ زیادہ لیتا تھا، ان کی ضروریات زیادہ تھیں، تو 2 درہم میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے آ کر اپنی گھر والی کو کہا ممکن ہے یہ جو 2 درہم ہیں ان کے اندر برکت ہو، اب ایسا کرتے ہیں ہم ان 2 درہموں کے ذریعے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے جب کاروبار شروع کیا تو وہ یقین جانے، ہم نے جب کہانیاں سنی تو شیخ چلی والی کہانی بھی سنی، جناب اس نے انڈا لیا تو پھر وہ خواب دیکھے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا، اور وہ انڈے ٹوٹ گئے تو سب کو ٹوٹ گیا۔ لیکن یہاں کمال یہ تھا کہ برکت والے یہ پیسے ایسے تھے، انہوں نے آ کر گھر والی سے مشورہ کیا، اور جو حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کے استاد تھے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اس کے انڈے لیتے ہیں اور ہم پھر بچے نکالیں گے اور مرغیاں پالیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مرغیاں پالیں، پھر انہوں نے اور جانور لے لیے مرغیاں بیچ کر، حتیٰ کہ حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کے استاد اتنی امیر و کبیر ہو گئے ان 2 درہم کی برکت سے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے جا کر حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کو شکایت کر دی کہ آپ کے فلاں جو رعایا میں شخص ہیں، ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ ان کو استاد بھی ہے، وہ تو بڑا امیر و کبیر ہو گیا، سالوں میں اس نے بڑے بڑے جناب والا کام کر لیے، اپنی جائیدادیں بنا لی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کو پتہ چلا، ان کو تو پتہ تھا میرا استاد نیک ہے، اچھا ہے، پارسا ہے، بلایا اور پوچھا حضور ایسے ایسے میں نے سنا ہے۔ فرمایا اے نور الدین پہلے یہ بتاؤ یہ 2 درہم کہاں سے کمائے تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ اللہ اکبر! کہتے ہیں نا جب کسی کا راز آؤٹ ہوتا ہے تو اس راز کے پیچھے ایک اور راز بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر بات آ ہی گئی بات میں اور پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دن ایسا بھی تھا، بارش کا موسم تھا اور میرے گھر میں ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی تھی جو مجھے وظیفہ ملتا ہے، تو میں نے پڑوسن سے جا کر باہر گلی میں کھڑا تھا، تو میری ایک پڑوسن ہندو تھی اور وہ بہت جو ہے مشکل میں تھی۔ اس نے کہا کہ میرا یہ کام کر دو، کوئی پانی وغیرہ نکالنا تھا، وہ نکال دو تو میں تمہیں 2 درہم دوں گی۔
میں نے جا کر خوشی خوشی ان کا کام کیا اور اس نے مجھے 2 درہم دیے۔ اور پھر حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کیونکہ اس ہندو پڑوسن کا کام کرتے رہتے تھے، وہ پہچانتی نہیں تھی، تو آپ علیہ الرحمہ نے باقاعدہ لوگوں کو کہا، 1-2 بندوں کو بھیج کر کہ اس پڑوسن سے جا کر، اس ہندو عورت سے جا کر رجسٹر منگواؤ اور ان کو کہو فلاں تاریخ فلاں سن میں فلاں دن جو تم نے اپنا کام کروایا، مزدوری کروائی، وہ جو 2 درہم والا بندہ آیا تھا اس کا کھاتہ دکھا دو۔ تو جب اس مجلس میں وہ رجسٹر منگوایا گیا، دیکھا گیا تو وہ کھاتہ بھی موجود تھا اور وہ 2 درہم کا ذکر بھی موجود تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غریب ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے، جب وہ کمانے کے لیے نکل پڑتا ہے، اس کے پیچھے اخلاص ہو، رزق حلال کا تمنا اور لالچ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے اپنی بات جو ہے وہ ایک واقعے سے شروع کی ہے، اگرچہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ چکا ہوں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایتیں تلاش کرو۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہو یوں رہا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعے کو 12:30 بجے تک، 1 بجے تک، 1:30 بجے تک بہت سے لوگ دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، جمعے کے دن اذانیں ہو چکی ہوں تو اس وقت کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف جمعہ کے لیے تگ و دو کرنا، تیاری کرنا لازم ہو جاتا ہے، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا ناجائز و حرام ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ لگے ہوتے ہیں، جس چیز سے منع کیا گیا وہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا گیا کہ جناب آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جانا ہے اور منتشر ہو جانا ہے، اور پھر چاہو تو کیا کرو، اس کی شرح میں تفسیر خزائن العرفان میں نے پڑھا کہ فرمایا زمین میں پھیل جانے سے مراد اور اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے، معیشت اور معاش کو بہتر کرنے کے لیے تم پھیل جاؤ کہ یہ وقت بھی برکت والا ہے۔ اب یہ جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے نہیں یار جمعہ تو برکت والا ہے، ہمیں نہیں کمانا چاہیے۔ نہیں بھئی، برکت والا ہے تو جمعے کا پہلا پہر بھی تو ہے، جس کے اندر ہم نے جمعہ بازار قائم کر کے لیا، جس کے اندر ہم نے سیل بازار قائم کر لی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے جمعے کے دن کی برکات سے ہٹ جائے۔ تو آئیے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، جمعے کا دن آئے تو جمعے کے دن کو آپ ایسا غنیمت جانیں کہ اس کا پہلا وقت ہو یا دوسرا وقت ہو، جمعے کا ٹائم ہو یا جمعے سے آگے پیچھے کا ٹائم ہو، ہم اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، اللہ کی یاد میں رکھیں دل کو، اور پھر ہم جب معیشت کما رہے ہوں، رزق حلال کما رہے ہوں، تو اس وقت بھی جب ہمیں ٹائم ملے بلکہ ٹائم وقفے سے نکال کر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ مجھے امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کی وہ شخصیت یاد آ رہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی، جب آپ اپنی دکان پہ جاتے، آپ کیونکہ کپڑے کے تاجر بھی تھے تو اتنی روزگار کما لیتے کہ گھر کی کفایت ہو جاتی، آپ اپنا دکان کا دروازہ بند کر لیتے، ادھر ہی دکان کے اندر ہی اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا میں اور تسبیح و تحلیل میں اور خصوصاً نماز میں مشغول ہو جاتے، اور جب شام ہو جاتی پھر دکان بند کر کے باقاعدہ گھر کو لوٹ جاتے۔ اب دیکھیں رزق حلال کی جتنی ضرورت تھی کما لیا، پھر چل پڑتے۔ تو آج کے دور میں دیکھیں کتنی لوٹا لوٹ اور مارا ماری ہو رہی ہے، نہیں دیکھا جاتا رزق حلال ہے حرام ہے، نہیں کوشش کی جاتی، نہیں ایسی عادت اپنائی جاتی کہ جس سے جناب رزق حلال میں ہم اپنے آپ کو لگا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔